عذاب قبر کیوں اور کس گناہ کی وجہ سے ہوگا؟ کیا مرنے کے بعد انسان کے جسم پر عذاب ہوتا ہے؟ عذاب قبر ہی برزخ کا عذاب ہے۔ اسے قبر کا عذاب اس لیے کہتے ہیں کیونکہ عمومی طور پر مردے کو قبر میں ہی دفنایا جاتا ہے، ورنہ حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی معراج شریف کی حدیث پاک میں ہے کہ حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرا گزر ایک ایسے دسترخوان کے پاس سے ہوا جس پر بھنا ہوا گوشت تھا لیکن وہاں کوئی بھی نہیں تھا، اور سامنے دوسرے دسترخوان پر گلا سڑا بدبودار گوشت تھا جسے بہت سے لوگ کھا رہے تھے۔ میں نے پوچھا، جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو حلال چھوڑ کر حرام کی طرف بڑھتے تھے۔ پھر میں آگے بڑھا تو ایسے لوگ دیکھے جن کے پیٹ ٹھڑیوں کی مانند بڑے تھے۔ ان میں سے کوئی کھڑا ہونے کی کوشش کرتا تو منہ کے بل گر پڑتا اور کہتا، اے میرے رب قیامت قائم نہ فرما۔ یہ لوگ آل فرعون کی گزرگاہ پر پڑے ہوئے تھے، جب بھی فرعونی جماعت گزرتی تو انہیں روندتی چلی جاتی۔ میں نے بارگاہ الہی میں ان کی چیخ و پکار سنی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، یہ کون لوگ ہیں؟ کہا، یہ آپ کی امت کے سود خور ہیں۔ پھر کچھ آگے بڑھا تو ایسے لوگ نظر آئے جن کے ہونٹ اونٹ کے ہونٹوں کی طرح تھے اور ان کے منہ کھول کر انہیں انگارے کھلائے جا رہے تھے اور وہ انگارے ان کے نیچے سے نکل جاتے تھے۔ میں نے پوچھا، یہ کون ہیں؟ انہوں نے کہا، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو ناحق یتیموں کا مال کھاتے تھے۔ پھر آگے چل کر کچھ عورتیں دیکھی جو پستانوں کے بل لٹکی ہوئی تھی۔ میرے پوچھنے پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ زانی عورتیں ہیں۔ پھر آگے بڑھا تو ایسے لوگ دیکھے جن کے پہلوؤں سے گوشت کاٹ کر انہیں کھلایا جا رہا تھا اور کہا جا رہا تھا، کھاؤ جس طرح اپنے بھائی کا گوشت کھاتے تھے۔ میں نے ان کے بارے میں پوچھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا، یہ غیبت کرنے، عیب لگانے والے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی معراج شریف کی حدیث پاک میں یہ بھی ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے معراج کی رات کچھ لوگ دیکھے جن کے سر پتھروں سے کچلے جا رہے تھے۔ وہ ٹھیک ہوتے اور پھر کچل دیے جاتے، انہیں پلک جھپکنے کی مہلت بھی نہیں مل رہی تھی۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ ان کے سر نماز کے وقت بوجھل ہو جاتے تھے۔ پھر ایسے لوگوں پر گزر ہوا جن کی آگے پیچھے کچھ چیتھڑے لپٹے ہوئے تھے اور وہ مویشیوں کی طرح چل رہے تھے۔ وہ زقوم، آگ کے کانٹے اور جہنم کے گرم پتھر کھا رہے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ لوگ اپنے مالوں کی زکوٰۃ نہیں دیتے تھے۔ پھر میں ایسے لوگوں کے پاس آیا جن کے سامنے ایک ہانڈی میں صاف ستھرا پکا ہوا گوشت تھا اور دوسری طرف کچا بدبودار گوشت۔ وہ لوگ پکے ہوئے صاف ستھرے گوشت کو چھوڑ کر کچا بدبودار گوشت کھا رہے تھے۔ میرے پوچھنے پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، ان میں جو مرد ہیں وہ اپنی بیویوں کو چھوڑ کر بدکار عورتوں کے پاس رات بسر کرتے تھے، اور جو عورتیں ہیں وہ اپنے حلال پاکیزہ شوہروں کو چھوڑ کر غیر مردوں کے پاس رات گزارتی تھی۔ پھر ایک شخص کو دیکھا جو لکڑیوں کا گٹھا اٹھا رہا تھا، لیکن وہ اس سے اٹھ نہیں رہا تھا بلکہ اور بڑھتا جا رہا تھا۔ پوچھنے پر بتایا گیا، یہ وہ شخص ہے جس کے پاس لوگوں کی امانتیں تھیں جنہیں یہ لوٹا نہیں سکا، اب ان کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہے۔ پھر ایسے لوگوں پر گزر ہوا جن کی زبانیں اور ہونٹ آگ کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے، جیسے ہی کاٹے جاتے دوبارہ ٹھیک ہو جاتے اور انہیں تھوڑی سی بھی مہلت نہیں دی جا رہی تھی۔ پوچھا، یہ کون لوگ ہیں؟ بتایا گیا کہ یہ فتنہ پرو خطیب ہیں۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ بشیر و نذیر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے معراج کی رات ایسے لوگ دیکھے جو لوہے کے ناخنوں سے اپنے سینے اور چہرے نوچ رہے تھے۔
میں نے پوچھا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ یہ لوگوں کے گوشت کھانے یعنی غیبت کرنے اور آبرو ریزی کرنے والے ہیں۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ جو لوگ کسی صحابی کو برا بھلا کہتے ہوئے دنیا سے گیا، اس پر اللہ عز و جل ایک جانور مسلط فرمائے گا جو اس شخص کا گوشت نوچے گا اور وہ اس کی تکلیف کو قیامت کے دن تک محسوس کرے گا۔ حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک دن بعد نماز فجر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے ایک خواب دیکھا ہے اور وہ حق ہے، لہذا اسے اچھی طرح سمجھ لو۔ ایک آنے والا آیا اور میرا ہاتھ پکڑ کر ایک لمبے چوڑے پہاڑ کے پاس لے گیا اور کہا اس پر چڑھیے۔ میں نے کہا مجھ سے نہیں چڑھا جائے گا۔ وہ بولا میں آپ کا ساتھ دیتا ہوں۔ میں نے چڑھنا شروع کیا۔ میں جب بھی قدم اٹھاتا ایک درجہ طے ہو جاتا، حتیٰ کہ ہم پہاڑ کے اوپر پہنچ گئے۔ پھر ہم آگے چلے تو کچھ مرد اور عورتیں نظر آئیں جن کی بانچیں چری ہوئی تھی، یعنی پوری طرح مسکرا رہے تھے۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا یہ وہ لوگ ہیں جو ایسی بات کہتے تھے جس پر خود عمل نہیں کرتے تھے۔ ہم اور آگے چلے تو ایسے مرد اور عورتوں کو دیکھا جن کی آنکھوں اور کانوں میں کیل ٹھکی ہوئی تھی۔ میرے استغفار پر بتایا گیا کہ ان کی آنکھیں وہ کچھ دیکھتی تھی جو نہیں دیکھنا چاہیے اور کان وہ سنتے تھے جو نہیں سننا چاہیے۔ پھر کچھ آگے گئے تو ایسی عورتیں دیکھی جنہیں ایڑیوں کے پٹھوں سے باندھ کر الٹا لٹکایا گیا تھا اور سانپ ان کے پستانوں کو ڈس رہے تھے۔ بتایا گیا کہ یہ اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتی تھی۔ کچھ اور آگے چلے تو مردوں اور عورتوں کو الٹا لٹکے دیکھا جو تھوڑا مگر گرم پانی چاٹ رہے تھے۔ میرے پوچھنے پر ساتھ والے نے بتایا کہ یہ روزہ رکھ کر وقت سے قبل افطار کر لیتے تھے۔ پھر آگے بڑھے تو ایسی عورتیں اور مرد نظر آئے جو انتہائی بدصورت، گندا لباس اور بدبودار تھے۔ ایسا لگتا تھا گویا حیض والیوں کی بدبو ہے۔ میرے پوچھنے پر بتایا گیا کہ یہ زانی مرد اور زانی عورتیں ہیں۔ پھر کچھ بہت زیادہ پھولے ہوئے اور انتہائی بدبودار مردوں کے پاس سے گزر ہوا۔ پوچھا یہ کون ہے؟ بتایا یہ کافر مردے ہیں۔ مزید آگے بڑھے تو کچھ لوگوں کو ایک درخت کے سائے میں دیکھا۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ بتایا گیا کہ یہ مسلمان مردے ہیں۔ پھر آگے بڑھے تو چھوٹے بچے اور بچیاں دو نہروں کے مابین کھیلتے دکھائی دیے۔ میں نے کہا یہ کون ہیں؟ فرشتے نے بتایا کہ یہ مومنین کی اولاد ہیں۔ پھر ہم آگے گئے تو ہم نے حسین و جمیل چہروں، عمدہ پوشاکوں اور بہترین خوشبوؤں والے لوگ دیکھے، گویا ان کے چہرے کورے کاغذ ہیں۔ میرے پوچھنے پر بتایا گیا کہ یہ صدیقین اور صالحین ہیں۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مرفوعاً روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سے جو بھی قوم لوط کا سا عمل کرنے والا مرے گا، اللہ تعالیٰ اسے انہی کی طرف پھیر دے گا حتیٰ کہ اس کا حشر انہی کے ساتھ ہوگا۔ حضرت سیدنا عمرو بن اسلم و مشتقی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ہمارے ہاں سرحد کے پاس ایک بندہ مر گیا جو اس کو وہیں دفنا دیا گیا۔ پھر تیسرے دن کھودا تو دیکھا کہ قبر کی اینٹیں تو اسی طرح لگی ہوئی ہیں مگر مردہ غائب ہے۔ حضرت سیدنا وکیع بن جراح رحمت اللہ علیہ سے اس کے متعلق پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا میں نے یہ حدیث سنی ہے کہ قوم لوط کا سا عمل کرنے والا کوئی شخص مرتا ہے تو اسے انہی لوگوں کے ساتھ ملا دیا جاتا ہے اور قیامت کے دن انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ حضرت سیدنا مشروق رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کوئی بھی چور، زانی یا شرابی جب مرتا ہے تو اس پر 2 سانپ مسلط کر دیے جاتے ہیں جو قبر میں اسے ڈستے رہتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابان بن عبداللہ باجلی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ہمارا ایک پڑوسی مر گیا تو ہم اس کے کفن دفن میں شریک ہوئے۔ جب اس کے لیے قبر کھودی گئی تو اس میں بلے سے مشابہ ایک جانور نظر آیا۔ ہم نے اسے بھگانا چاہا مگر وہ نہ بھاگا۔ ایک شخص نے اس کے سر پر ایک پتھر مارا مگر وہ پھر بھی نہ ہٹا تو ہم نے دوسری جگہ قبر کھودی، دیکھا تو وہ جانور یہاں بھی موجود تھا۔ اسے ہٹانے کی بہت کوشش کی گئی مگر ناکامی رہی۔ پھر تیسری جگہ قبر کھودی تو وہ وہاں بھی موجود تھا۔
پھر ہٹانے کی کوشش کی مگر نہ ہٹا۔ لوگوں نے کہا ایسا معاملہ ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھا، لہٰذا اس آدمی کو یہیں دفنا دو۔ جب ہم اسے دفن کر کے واپس چلے تو ایک زوردار دھماکے کی آواز سنائی دی۔ ہم اس کی بیوی کے پاس گئے اور اس شخص کے بارے میں تفتیش کی تو معلوم ہوا کہ وہ اکثر و بیشتر غسل جنابت نہیں کرتا تھا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے ایک شخص سے فرمایا کیا تمہیں ایک ایسی بات کا تحفہ نہ دوں جو تمہیں خوش کرے؟ اس نے کہا کیوں نہیں؟ فرمایا تم خود بھی سورہ ملک کی تلاوت کیا کرو اور اپنے گھر والوں کو، اپنی اولاد کو، گھر کے بچوں اور پڑوسیوں کو بھی یہ سکھاؤ، کیونکہ یہ نجات دلانے اور جھگڑنے والی ہے۔ یہ اپنے پڑھنے والے کے لیے بروز قیامت اللہ تعالیٰ سے جھگڑا کرے گی اور اس کے لیے عذاب دوزخ سے نجات کا مطالبہ کرے گی، اور اس کا پڑھنے والا عذاب قبر سے محفوظ رہے گا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی طاقت اور توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔